بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلاروں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارہ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں سے مزید مستفید ہونے کے لیے، فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے ساتھ ایک خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلہ میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رمضان اور رجوع الی القرآن، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک کو یہ قدر و منزلت عطا کی ہے کہ اس کے دامن کو نزول قرآن سے آراستہ کر دیا ہے، اور کوئی بات نہ بھی ہوتی اور رمضان کو عظمت و رفت بخشنے کے لیے صرف نزول قرآن میں مجید ہی کافی تھا۔ پھر رمضان المبارک کا پہلا انٹروڈکشن جو اللہ رب العزت نے ہمیں کروایا، اس میں بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف رمضان المبارک کو قدر و منزلت عطا کی ہے کہ اس کے دامن کو نزول قرآن سے آراستہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی نزول کی بات اتنی شان کے ساتھ کی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جملہ تمام آسمانی الہامی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، فقط قرآن مجید ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم علی شان کتاب ہے جو ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ وہ آفاقی، یہ وہ عالمگیر کتاب ہے جس سے تمام انسان اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے تمام بنی نوع انسان، تمام انسان، کافر ہو کا وہ مشرک ہو، خواہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے بھی اس کے اندر آفاقی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جو سراپا ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یوں تو یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بن کر آئی ہے، لیکن اس سے کما حق کا وہ استفادہ اور فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوں گے۔ پھر اس کتاب مبین کو، اس عظیم علی شان کتاب کو اللہ رب العزت نے کتاب مبین قرار دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔
یعنی قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب مبین ہے، ایسی روشن کتاب ہے، ایسی نورانی کتاب ہے یہ کہ تمام انسانوں کے اقوال، اعمال، احوال اور اخلاق اور قلوب و اذہان کو روشن کرنے والی ہے۔ قرآن مجید پر عمل انسانوں کے لیے باعث نجات ہے، اور قرآن مجید پر عمل سے دوری انسانوں کے لیے ہلاکت ہے، باعث عذاب ہے، تباہی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس منصب رسالت پر فائز کیا، اس کی فرائض منصبی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی ان پر میری اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنانا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا اور پڑھ کر سنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصب رسالت کی عام فرائض میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نبوت اور رسالت پر فائز کیا اس میں سے پہلی ڈیوٹی اور پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور پھر ان آیات کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کریں، اور پھر اس کی صرف تلاوت قرآن ہی نہ کریں، آیات پڑھ کر ہی نہ سنائیں، بلکہ اس کے اندر رموز اور جو اس کے اندر اسرار اور جو اس کے اندر معنی و مفہوم ہے وہ بھی کھول کر بیان کریں اور اس کی تعلیمات سے آشنا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی بار بار تلاوت کرنے کی اور اس پر تفکر و تدبر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حکم عطا فرمایا ہے۔ اسی قرآنی ہدایت کے ساتھ اپنا تعلق اور شغف قائم کیا جائے، تمسک بالقرآن کا یہ عمل اختیار کیا جائے، اور جتنا یہ عمل ہمارا قرآن کے ساتھ، جتنا تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اسی قدر قرآن مجید کے دامن سے ہمیں قرآنی ہدایت کے چشمے پھوٹتے نظر آئیں گے، ہمیں اسی قدر فیض ملے گا، ہمیں اسی قدر اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی وہ تلاوت کہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو پانا ہے، جس کا مدعا خود کو ہدایت الہیہ سے آراستہ کرنا ہے، تو وہ تلاوت سراسر خلاص فی الدین پر مشتمل ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ ہدایت ہوگا، جس کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے براہ راست ہدایت قبول کی۔ قرآن مجید اپنے حق تلاوت کی طرف ہمیں یوں متوجہ کرتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے اور وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، اور وہ حق تلاوت کیا ہے کہ نہ صرف اسے پڑھیں بلکہ اسے سمجھنے کی، اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی اور اس کی آیات پر غور و فکر بھی کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ تلاوت قرآن مجید ہمیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أُتْلُو الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بنوں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ ناظرین، یہ وہ چند آیات تھی جس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے،
کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، بار بار اس کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے، اور تلاوت کرنے والوں کی اور قرآن کے ماہرین کی کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے افضل اور برگزیدہ شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ گویا جو شخص قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود بھی سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، ایسے شخص کو امت میں سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا برگزیدہ بندہ قرار دیا گیا ہے۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں، یعنی قرآن کا ماہر، قرآن کا عالم، فرشتوں کی مجلس اور ہم نشینی ملے گی۔ قرآن کے عالم کو، قرآن کے ماہر کو فرشتوں کی مجلس اور ہم نشینی ملے گی، اور وہ اس کا مسکن ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہو، وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، اس دشواری کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھتا ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ جو عمر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، نظر کمزور ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں، تو قرآن مجید کو صرف کھول کر اس کی زیارت کر لینا بھی ان کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہے، کیونکہ قرآن مجید کسی کو اجر سے محروم نہیں رکھتا، کسی کو اجر سے محروم نہیں رکھتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس سے تعلق جوڑیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جس کو بھی اذن شفاعت ہے ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کو بھی اذن شفاعت دیا گیا ہے۔ وہ ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا تو دوسری طرف رمضان کے روزے ہوں گے۔ جب روزوں کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بولو روزہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عرض کریں گے، باری تعالیٰ ان ساروں کو بخش دے، چونکہ جب رمضان آتا تھا تو انہوں نے ہماری قدر کی تھی۔ پھر قرآن بولے گا، باری تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے کیونکہ یہ بڑے ذوق و شوق سے مجھے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی 10 گنا ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور لہذا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو صرف الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں عطا ہوئیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رمضان المبارک میں جہاں ایک نیکی 10 کی بجائے 70 گنا درجہ اختیار کر جاتی ہے، تو گویا جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 70 نیکیاں ملی، جس نے ایک قرآن مکمل کیا، اس کا ایک دورہ قرآن کیا، گویا اسے 70 قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے خالی سینہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یعنی جس شخص نے قرآن کی چھوٹی چھوٹی چند صورتیں بھی یاد نہیں کی اور وہ قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، فرمایا اس کی حالت وہی ہے جو ایک ویران اور ایک تباہ شدہ گھر کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو آسمانوں، زمین اور ان کے اندر موجود ہر شے سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن اور
میرا ذکر مشغول رکھے اور وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کو دیگر کتابوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کے منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیری منزل اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھے گا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اسے ذوق و شوق سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ جہاں آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی وہیں جنت میں تیرا مقام ہوگا، یعنی گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تیرے لیے مقام مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا تو قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی تیرا مقام بڑھتا چلا جائے گا، تیری منزل ترقی کرتا جائے گا۔ جہاں تلاوت قرآن ختم ہوگی اس آخری درجے پر تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن کو بلایا جائے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب اسے اور بھی پہنا، تو اسے عزت و بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا اے میرے مولا اس سے راضی ہو جا، یعنی اس کی تمام خطائیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھاتا چلا جائے گا، اس کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ پھر عالم قرآن اور حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت و مقام و مرتبے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ ان کو لباس کرامت پہنا دیں، تو ان کو بھی تاج کرامت پہنایا جائے گا، اور اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، آپ بتائیں ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ تاج کرامت پہنا دیا گیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم تو کورے تھے، ہمارے تو پلے کچھ نہ تھا، پھر یہ تاج کرامت کیوں پہنایا گیا؟ تب اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جواب دو۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تاج تمہیں تمہارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں پہنایا گیا، بلکہ صرف اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، تمہارا بچہ قرآن پڑھتا تھا، اس لیے قرآن پڑھنے والے اس قرآن پڑھنے کے صلے میں اس کی عزت تمہیں عطا کی گئی ہے کہ تم قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے اپنے اعمال میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے، تو اس کی تلافی کے لیے اولاد کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے، اور لہٰذا جو خود بھی قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رغبت پیدا کریں، قرآن کے ساتھ شغف پیدا کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، تلاوت قرآن کو اپنی عادت بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی تلاوت قرآن مجید کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا، اور جہاں تک ممکن ہو اس دسترخوان سے حاصل کر لو۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس سے چمکتا دمکتا ایک ایسا چمکتا دمکتا نور ہے، اور اس کے اندر ایسا ایک ہمارے لیے نفع بخش ہے، ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات، خود کی ہر بھلائی، ہر کامیابی، اخروی فلاح و بہبود کا ضامن قرآن ہے۔ اس لیے یہ باعث نجات ہے، یہ جھکتا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے، یہ ٹیڑھا نہیں کہ اس کو سیدھا کرنا پڑے، اس کے عجائب رموز و اسرار کبھی ختم نہیں ہوتے، بار بار کثرت سے پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تمہیں
ایک حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید پھر اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، کھانا نہیں کہ کھانا صرف ایک ڈش ہوتا ہے، جبکہ دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے چن دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان میں کیا ہوگا، کون سے کھانے ہوں گے، کون سی ڈشز ہوں گی، کوئی اللہ کی قربت کی ڈش ہے، کوئی اللہ کی محبت کی ڈش ہے، کوئی اللہ کی معرفت کی ڈش ہے۔ یعنی یہ کھانے، اس کے اندر جو انواع اقسام کے کھانے چن دیے گئے ہیں، تو اس میں اس دسترخوان میں ہر طرح کی ڈشیں موجود ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ کی قربت ملے گی، اس کے ذریعے اللہ کی معرفت ملے گی، اس کے ذریعے ہدایت ربانی ملے گی، اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی اور نجات ملے گی، اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، فلاح و بہبود اور کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اس کا دیدار ملے گا۔ اور اس میں کیا کیا رکھا ہے، کوئی اس میں سے جو جس خواہش سے، جس نظر سے، جس ارادے سے بھی اس قرآن سے استفادہ کرنا چاہے گا، اس کو اس میں سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اعلیٰ پاک کلام کو اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں نظر ڈالی جائے، تو اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں اللہ کی، تو اس کا کلام قرآن مجید ہے، اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک صورت پوری کی پوری آج تک، آج سے 1400 صدیاں پہلے جس طرح یہ نازل ہوا اب تک ویسے کا ویسا ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، اور ہمیں اس پر جتنا فخر کریں اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا، اور ہمیں قرآن مجید کی دولت سے نوازا کہ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اس کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ایک بار ایک قبر کھودی گئی، کھدائی میں راستے میں وہ قبر آئی، 12 سال پرانی قبر تھی، جس میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا کفن تک میلا نہیں تھا، اور دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ پتہ چلنے پر معلوم ہوا کہ یہ فلاں شخص بستی کا رہنے والا ایک شخص تھا۔ جا کر پوچھا گیا کہ ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ اور تو میں نہیں جانتی، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے میاں جب صبح فجر کی نماز پڑھتے تو قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے۔ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی قرآن سے محبت کا، شغف کا، لگن کا یہ عالم تھا، عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ایک صفحہ کھولتے، اس پر انگلی پھیرتے ایک ایک سطر پر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ یہ تیرا قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ حق ہے۔ اور اس طرح سے ایک ایک صورت پر، ایک ایک لائن پر، ایک ایک سطر پر انگلی پھیرتے اور زار و قطار روتے کہ باری تعالیٰ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے اور حق ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ان کی اس محبت اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس پیارے ماں باپ میں، اس مقدس مہینے میں اپنے اس مقدس کلام کو، اس عظیم کتاب کو اپنے سینوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو کم از کم ایک قرآن مجید تو ضرور اس کا دورہ مکمل کرنا چاہیے، یا بلکہ 2 کرنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان مبارک میں ایک قرآن مجید کا دورہ ضرور مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔